کہ آپ کسی کے ہاں دعوت کھانے جاتے ہیں یا مہمانی کے لیے جاتے ہیں، گھر والے آپ کی استقبال کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، 2-3 دن کا سفر طے کر کے آپ گئے ہیں اور 2-3 دن سفر کر کے اس میزبان کے گھر میں پہنچے ہیں، اس نے آپ کی شاندار استقبال بھی کیا، کھانا بھی اچھا کھلایا ہے، پانی بھی اچھا پلایا ہے، عمدہ بچھونا بھی بچھا دیا اور ایک کمرے میں لے جا کے آپ سے کہا کہ آپ 3 دن سے تھکے ہیں، 3 دن کے سفر کیے ہیں، آپ پریشانی میں ہیں، آپ آرام کیجئے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، یہ گدا بچھونا تکیہ لگا ہے، سب آپ کے لیے ہے۔ اور رات کو کھانا کھلانے کے بعد کمرے میں آپ کو لے گئے اور کہے کہ یہ گدا تکیہ بچھونا سب آپ کے لیے ہے، آپ آرام کیجئے، لیکن ایک بات سن لیجئے کہ اس روم میں جو ایک دیوار ہے، اس دیوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، اس سوراخ سے کبھی کبھی سانپ نکلا کرتا ہے، اس دیوار کے سوراخ سے کبھی کبھی سانپ نکل جایا کرتا ہے، آپ آرام سے سوئیے۔ آپ بتائیے آپ میں سے کوئی ہوں گے جو وہاں سونے کے لیے تیار ہیں؟ 3 دن سے آپ سفر کیے ہوئے ہیں، یہ پنکھا بند کر دیجئے، 3 دن سے آپ سفر کر کے آئے ہیں، 3 دن تک کھانا دانا پانی آپ کو نہیں ملا ہے، نہ سوئے ہیں نہ کہیں آرام کیے ہیں، 3 دن کا مسافر آپ ہیں، وہاں گئے ہیں، میزبان نے آپ کو کھانا کھلایا، شاندار استقبال کیا، مہمان نوازی کیا، اب جب رات آئی ہے تو آپ کو کمرے کے اندر لے کے گئے اور کہے کہ دیکھیے گدا بچھونا تکیہ سب لگا ہے آپ کے لیے، آپ آرام سے سوئیے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، لیکن وہ جو سرہانے کے طرف جو ایک سوراخ ہے نا، وہ اس سوراخ سے کبھی کبھی سانپ نکل جایا کرتا ہے، تو آپ بتاؤ یہ 3 دن کا مسافر اس میں سوئے گا؟ نیند ایک پل نہیں آئے گی اس کو، ایک لمحہ کے لیے وہ سو نہیں سکتا اس میں، کیونکہ خیال ہی اس پر ہے کہ کہیں سانپ نہ نکل جائے۔ گھر والا یہ نہیں کہا کہ نکل ہی جائے گا، نہیں، کبھی کبھی کا جملہ استعمال کیا ہے، سال 2 سال 1000 سال 5000 سال میں کبھی کبھی وہ نکلا کرتا ہے، لیکن ابھی نکلے گا کہ نہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور آپ نے اس سانپ کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کہ گھر والا آپ سے جھوٹ بولا یا آپ کو پریشانی کرنے کے لیے بولا یا آپ کو پریشان ہونے کے لیے بولا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے کہ کون سا سانپ نکلتا ہے، کیا نام ہے اس کا، کتنا موٹا ہے پتلا ہے، کچھ نہیں دیکھا ہے، صرف اس کی زبان سے سنا ہے کہ کبھی کبھی ادھر سے سانپ نکلتا، آپ سوئیے۔ آپ کی 3 دن کی مسافر ختم ہو گئی، وہاں 3 دن کی بے چینی ختم ہو گئی۔ اب پریشانی اس بات پر ہے کہ اگر ہم سوئیں گے سانپ نکلے گا، ہم کو کاٹ کھائے گا، ہم مر جائیں گے۔ 3 دن کی پریشانی وہاں بھول گئے، 3 دن کی مسافت کو آپ نے بھول گیا، 3 دن کی تکلیف کو آپ نے بھول گیا۔ وہ 3 دن جو آپ چل کے آئے تھے، نہ سواری پہ آئے نہ گاڑی پہ آئے، آپ تو پیدل چل کے آئے ہیں، آپ تھکاؤن سے چور ہو چکے ہیں، پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو گئے تھے، لیکن سکون کی بستر آپ کو ملا ہے، آرام کرنے کے لیے گدا تکیہ ملا ہے، لیکن ایک سانپ نے آپ کی نیند کو اڑا دیا ہے، ایک سانپ نے آپ کی نیند کو حرام کر دیا ہے، آپ وہاں سونے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ گھر والا آپ سے نہیں کہا ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر کے آپ پہرا دیجئے، سانپ نکلے گا اس کو آپ مار دیجئے، تب آپ آرام کریں گے، نہیں، گھر والا کہا ہے کہ آپ سوئیے، لیکن آپ سونے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ سانپ کے خوف آپ کے دل میں اتنا بس گیا ہے، سانپ کی ہیبت آپ کے دل میں اتنا بس گیا ہے کہ آپ سونے کے لیے تیار نہیں ہے، ساری تکلیفوں کو آپ بھول گئے ہیں، لیکن سونے کے لیے آپ تیار نہیں ہے، پریشانی میں آپ پڑ گئے ہیں۔ اے میرے دوستو، ٹھیک اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، قبر بھی ہے، حساب بھی ہے، عذاب بھی ہے، سزا بھی ہے، اس کے بعد آرام بھی ہے۔ تو اے میرے دوستو، ایک سانپ آپ کی 3 دن کی تکلیف کو بھلا دیا ہے، 3 دن کی پریشانی کو بھلا دیا ہے، سانپ کا خوف آپ کے دل میں اتنا بس گیا ہے، تو خوف خدا آپ کے دل میں کیوں نہیں بستا ہے؟ جہاں زندگی بھر جا کے رہنا ہے، قبر کی دنیا میں آپ کو رکھا جائے گا، قبر کی دنیا میں ہم میں سے کسی کو جانا ہوگا، ایک نہ ایک دن تو جانا سب کو ہے۔ مان لیجئے آج کسی کو اگر جانا ہے، اب ان کا رشتہ دار دم توڑ رہا ہے، ماں گھر میں ہے، باپ گھر میں ہے، بیٹا گھر میں ہے، بیٹی گھر میں ہے، رشتہ دار گھر میں ہے، احباب سب گھر میں ہے، اکیلے یہ شخص جا رہا ہے، قبر کی دنیا میں جا کے سویا ہے، وہاں آنکھ کھلے گی، فرشتے آئیں گے، پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ بتاؤ اس وقت کون سا جواب ہوگا منہ میں؟ وہاں کون سا ساتھی ہوگا آپ کا؟ وہاں آپ کا ساتھ دینے والا کون ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ چند لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور چند لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، اگر ایک جگہ مسلمان کی
आबादी 5,000 की है तो मुश्किल से 25 आदमी नमाज पढ़ता है, 10,000 की है तो 100 आदमी नमाज पढ़ता है, और इन लोग बाकी लोग कहाँ चला गया है? क्या इनके दिल में खौफे खुदा नहीं है? इनके दिल में दुनिया की डर इस तरह बस गया है, दुनिया की हैबत इस तरह समा गया है कि खौफे खुदा अब इसके दिल में नहीं पाया जाता है। ऐ मेरे दोस्तों, जब खौफे खुदा दिल में बसेगा तो दुनिया की हैबत को माने नहीं रखेगी, कोई बात दुनिया की हैबत, कोई खौफ नहीं रहेगी आपके अंदर। एक मामूली सा पुलिस अगर आपको आके कह दे यहाँ खड़ा होना नहीं है, एक मामूली सा पुलिस आके कह दे इस तरह की बात नहीं करना है, एक मामूली सा पुलिस आके कह दे इस तरह की पार्टी नहीं मनाना है, आप भी मानते हैं, आपका बाप भी मानता है, आपका बेटा भी मानता है, आपका खानदान भी मानता है, हर एक इंसान मानने के लिए तैयार है। लेकिन जब खुदा कहता है कि नमाज नहीं पढ़ोगे जहन्नम में जलाऊंगा, रोजा नहीं रखोगे जहन्नम में डाल दूंगा, उस वक्त अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे? ये तो मामूली सा पुलिस है, ये मामूली सा इंसान है जिसका खौफ आपके दिल में इतना बस गया है, तो खुदा का खौफ क्यों नहीं बसा? खुदा फरमाता है ईमान लेके आओगे तो जन्नत मिलेगी, ईमान नहीं तो जहन्नम मिलेगी। तो फिर आप अपने ईमान को मजबूत क्यों नहीं करने में लगे हैं? हर इंसान अपने कमाने में लगा है, हर इंसान अपने रोजी रोजगार में लगा है, ये नहीं समझता कि रोजी देने वाला कौन है, ये नहीं समझता है कि जब तक उनका इशारा नहीं होगा हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये ख्याल आपके जहन से कहाँ चला गया है? आप लाख कोशिश कीजिए और कमाइए, मेहनत और मुशक्कत कीजिए, आपको मिलेगा उतना ही जितना मेरा रब चाहेगा। बगैर रब के चाहे आपको एक दाना नहीं मिल सकता है। तो जहां आप दुनिया की हैबत इस तरह बसाते हैं, एक पुलिस का खौफ अपने दिल में इस तरह डालते हैं, एक सांप की हैबत आपके दिल में इस तरह पैदा होती है कि आपकी नींद उड़ जाती है, आपकी नींद और थकावट सब दूर हो जाता है। लेकिन आप सो नहीं रहे हैं इस खौफ से कि सांप निकलेगा काट खाएगा। तो कब्र का ख्याल आपके दिल में क्यों नहीं बसता है कि हम कब्र में जाएंगे, हमसे हिसाब होगा, सवाल होगा, आँख खुलेगी, चारों तरफ मिट्टी होगी, कोई हमारा साथी नहीं होगा। आज हमारे नौजवान, आज हमारे समाज के लोग क्या करते हैं? अजान होती है, घर से निकलते हैं, अपने समाज में पहुंच जाते हैं, अपने दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं, अपने अहबाब के पास पहुंच जाते हैं, अपने साथियों से बैठ के बात करना शुरू कर देता है, दुनिया की फजूल बातों में वो पड़ जाता है, दुनिया की आयशो आराम में वो चला जाता है। लेकिन मेरे दोस्तों, फर्ज कीजिए एक इंसान का 3 दोस्त है, 3 साथी है, ये मिला के 6 हो गए, लेकिन इन 6 में से एक इंतकाल कर जाए, एक मर जाए, एक दम तोड़ दे। अब इन 5 से कहो तुम्हारा दोस्त इंतकाल कर गया है, तुम्हारा साथी मर गया है, इनको जला नहला दो, इनको जरा कफना दो, इनके जनाजे को कांधे पे उठा लो और इनकी मैयत को कब्र में लेके उतरो। अब ये 5 60 ले लेते हैं। अब कहता है कि मेरे अंदर ताकत नहीं है, वो मर चुका है, हम उसको हाथ नहीं लगा पाएंगे, वो मर चुका है, हम उसको गोसल नहीं दिलाएंगे, वो मर चुका है, हम उसको कांधे पे नहीं उठाएंगे, वो मर चुका है, दम दे चुका है, उसको हम कब्र में नहीं उतारेंगे। ऐ मेरे दोस्तों, आपने गौर किया है जिस साथियों के लिए, जिस दोस्ती के लिए और जिससे आप मनोरंजन बातें करते हैं और अपना टाइम पास करते हैं, वही साथी आपके मरने पर आपको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है, आपको गोसल दिलाने के लिए तैयार नहीं है, आपके जनाजे को कांधे पे उठाने के लिए तैयार नहीं है, और आपके मैयत को कब्र में उतारने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर ये दोस्ती के लिए अपनी आखिरत को क्यों खराब करते हैं? अपनी दोस्ती बचाने के लिए अपने दीन को क्यों खराब करते हैं? अपने ईमान को क्यों खराब करते हैं? अपने अमल को क्यों खराब करते हैं? ऐ मेरे दोस्तों, दोस्ती गया बाद में, पहले ईमान बचाओ, दोस्ती गया बाद में, पहले अपना अमाल दुरुस्त करो। अगर आपका दोस्त आपको कब्र में लेके उतरने के लिए तैयार नहीं है, उसी दोस्त के लिए आप अपनी नमाज छोड़ रहे हैं, वो दोस्त जिसके लिए आप अपनी ईशा की नमाज छोड़ दिए हैं, फजर की नमाज छोड़ के चाय की दुकान पे बैठे हैं, जोहर की नमाज छोड़ के बाजार घूम रहे हैं, असर की नमाज छोड़ करके मौज और मस्ती में लगे हुए हैं, आप जब इंतकाल करते हैं वही दोस्त आपको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है, आपको गौसल देने के लिए तैयार नहीं है, वो आपसे इतना डरता है या आपसे इतना घिन करता है कि आपके कपड़े को भी उतारने के लिए तैयार नहीं है, गौसल भी दिलाने के लिए तैयार नहीं है, और कहता है कि वो तो मर गया, हम कैसे हाथ लगाएं। तो आप जरा सोचिए, जिसको आप जान से ज्यादा करीब समझते हैं, जिसको आप अपनी मोहब्बत में अपने अमाल को खराब करने के लिए अपने दोस्त के पास चले गए हैं, वही दोस्त आपका काम नहीं आ रहा है। अब काम आने वाली चीज है तो कौन है? अब दोस्ती काम नहीं आ रही है, बिरादरी काम नहीं आ रही है, अहबाब काम नहीं आ रहे हैं, काम क्या आ रहा है वो सुनिए। जो इंसान अपनी दोस्ती को पीछे रख करके मस्जिद में आके सर झुकाया है और खुदा की खौफ से नमाज अदा किया है, यही नमाज अब उनकी काम आ रही है। क्या काम आया? दोस्ती काम नहीं आया।
عمل کام آ رہا ہے۔ تو دوستی بعد میں رکھیے، احباب بعد میں رکھیے، ملنا جلنا بعد میں رکھیے، جو کام آپ پر فرض ہے جہاں وقت ملے وہیں ادا کیجیے، کیونکہ قبر میں جائیں گے۔ دوستی تو یہیں آپ نے دیکھ لیا کہ مرتے ہی سارا دوستی ختم ہو گیا، دم توڑ دیا۔ اب جب قبر میں جائیں گے منکر نکیر آئیں گے۔ ایک روایت ہے کہ ٹھوکر مارتے پیر سے۔ اب بتاؤ انجان جگہ میں ٹھوکر مارے گا، آگے پیچھے کچھ دکھائی نہیں دے گا، ہیبت ہوگی کہاں ہم پہنچے ہیں، ایسے عالم میں خوفناک آواز ہوگی، بتا تیرا رب کون ہے۔ ایک خوفناک آواز سنائی دے گا، دہشت پیدا ہوگی، ڈر سما جائے گا۔ ایسے عالم میں کوئی دوست آپ کا نہیں جائے گا، خطرناک چہرہ لے کر کے آئیں گے۔ دنیا میں اگر کوئی انسان جیتے جی وہ چہرہ دیکھ لے تو مرنے سے پہلے وہ مر جائے گا۔ ایسا چہرہ سامنے آئے گا، آنکھیں نیلی ہوگی، دانت بڑی بڑی ہوگی۔ روایت میں بات آتی ہے کہ وہ فرشتہ قبر میں اوپر سے نہیں جاتے ہیں بلکہ نیچے ہی سے زمین کو اپنی دانت سے پھاڑ کے جاتے ہیں۔ بتاؤ کتنی طاقت ہوگی ان میں۔ اوپر سے اگر داخل ہوتے تو ہو سکتا تھا کچھ کم ہو، لیکن زمین کو وہ چیرتے ہیں اپنی دانتوں سے، اور زمین کو چیرتے پھاڑتے اس قبر میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے۔ انسان اس وقت زندہ ہوتا ہے، بولنے کی طاقت ہوتی ہے، سننے کی سماعت اس کے اندر ہوتی ہے، جسم کا اعضا کام کرنے لگتا ہے۔ ایسے عالم میں جب آنکھ کھلے گی عمل نہیں ہوگا، قبر اندھیری ہوگی اور کچھ دکھائی نہیں دے گا، وہاں آواز سنائی دے گی، بتاؤ کیا حال ہوگا۔ عمل ہوگا تبھی تو قبر میں روشنی ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں کہ قبر میں جب مردے پہنچتے ہیں، ایمان والے پہنچتے ہیں تو ان کی نماز ان کے پاس پہنچتا ہے، قرآن کی تلاوت اس وقت قبر میں پہنچتی ہے، تسبیح درود شریف سب قبر میں پہنچتا ہے۔ اب جب منکر نکیر سوال کرتے ہیں، یہی نماز یہی روزہ یہی عبادت اس کا کام آتا ہے، اور یہ سوال کر کے واپس جاتے ہیں، اور اگر یہ سوال کر کے واپس جاتے ہیں ادھر سے عذاب کا فرشتہ عذاب لے کے آتا ہے، تو یہ نماز کھڑی ہو جاتی ہے ڈھار بن کے کہ خبردار میں تمہیں ادھر سے آنے نہیں دوں گا، اس لیے کہ یہ اللہ کے خوف سے اللہ کی محبت سے مسجد میں جا کے 5 وقت نماز ادا کرتا تھا۔ کب کیا کام آ رہی ہے؟ دوستی نہیں، نماز۔ اب عذاب کا فرشتہ پیر کے طرف سے آئے گا، عذاب لے کر کے آئے گا۔ وہ فرشتے کہیں گے کہ ادھر سے مجھے جانے دو۔ جو پیر کے طرف سے نیکی ملی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، او صحابہ سنو، جب کوئی انسان اپنے گھر سے وضو بنا کر کے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے مسجد، خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میں اسے نیکی عطا فرماتا ہے، اور جب واپس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی خطا کو بخش دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر کوئی جاتے جاتے راستے میں انتقال کر گیا، یا مسجد میں پہنچتے پہنچتے انتقال کر گیا، یا خدا کے گھر تک پہنچا وہاں جا کے مر گیا، تو یا اللہ یا رسول اللہ ان کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ مرتبہ دے گا کہ شہادت کا درجہ عطا فرما دے گا۔ اب صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ، ایک انسان گھر سے چلا ہے، وضو بن کے بنا کے چلا ہے، اور وضو کر کے خدا کے گھر تک گیا ہے، مسجد میں پہنچا ہے، 2 رکعت نماز فجر کی ادا کیا، اور وہاں موت نہ آئی، پھر واپس گھر آ گئے، تو یا رسول اللہ ان کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کی پچھلی گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب پیر کے طرف سے عذاب لے کے آئے گا فرشتہ، تو ادھر پیر سے جو نیکی یعنی قدم قدم چل چل کے جو اللہ کی گھر تک پہنچے ہیں یا نیک کام کرنے کے لیے چلے ہیں، ہر قدم پر جو ثواب اور نیکی ملا ہے، یہی نیکی یہی ثواب اس وقت ڈھار بن جائے گی اور کہے گے فرشتہ ادھر مت آنا، ادھر سے میں تمہیں آنے نہیں دوں گی، اس لیے کہ یہ اپنے پیر سے چل کر خدا کے گھر تک پہنچتا تھا اور خدا کے گھر سے فلاں نیک کام کرنے کو جاتا تھا، اس لیے ہر قدم کے بدلے میں انہیں نیکی ملا، وہ میں وہی ہوں، اس کا جزا میں ہوں، میں تمہیں ادھر سے آنے نہیں دوں گا۔ چاروں طرف سے وہاں فرشتے کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم ادھر سے جائیں گے، ادھر سے جائیں گے، عذاب ادھر سے دیا جائے گا، لیکن آپ نے جو دنیا میں کیا ہے اور جو نیک کام کر کے گئے ہیں، یہی نیکی آپ کا وہاں کام آ رہا ہے، اور اگر نہیں کر کے گئے چاروں طرف سے راستہ کھلا ہوگا۔ ماں باپ آپ کا تو یہی کام کرے گا کہ آپ مر گئے دوسرا دن قرآن خوانی کر دے گا، 3 دن قرآن خوانی کر دے، تیسرا دن 40 دن میں قرآن خوانی، اس کے بعد سالانہ 1 کروڑ قرآن خوانی آپ کے نام پہ کیوں نہ ہو جائے، اگر عمل صحیح نہیں ہے تو وہاں بچنا مشکل ہے۔ آپ قرآن خوانی کیجئے، اس سے ثواب آپ کو مل رہا ہے،
لیکن آپ نماز نہیں پڑھے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ قرآن خوانی ہی کرتے رہیے اور نماز مت پڑھیے آپ کو وہاں چھٹی مل جائے گی، نہیں، آپ قرآن خوانی کیجئے، ایصال ثواب کیجئے، بہت ثواب ہے اس میں۔ لیکن اگر نماز نہیں پڑھے ہیں، روزہ نہیں رکھے ہیں، اگر اللہ نے دولت دیا، زکوٰۃ نہیں دیے ہیں، اس سے زیادہ دولت دیا، حج نہیں کیے ہیں، تو ان کا حساب وہاں ہر حال میں دینا ہوگا۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، صرف کلمہ پڑھائے اور نماز روزہ کچھ نہیں، اب وہ قبر میں جائے گا، فرشتے آئیں گے، راستہ کھلا ہوگا، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایمان لایا ہے۔ اب بتاؤ، دنیا میں وہ دینداری نہیں، دنیا داری میں پڑا رہ گیا، آخر میں موت آ گئی، اس دنیا سے چلا گیا، اب وہاں اسے کون بچائے گا؟ ماں باپ تو سوچے گا قرآن خوانی کر دیے، بیٹا بخشا گیا، بیٹی بخشی گئی، لیکن نہیں میرے دوستو، ہر ایک لمحے کا وہاں حساب دینا ہوگا۔ آپ قرآن خوانی کیجئے، منع نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگر آپ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جاتے ہیں تو ایک ایک حروف کے صدقے میں آپ کے درجات کو وہاں بلند کیا جائے گا، اور جنت ملے گی تو اور بلند ہو جائے گا۔ لیکن میرے دوستو، آپ یہاں وہ کام کر کے جائیے جو وہاں آپ کو نفع پہنچے۔ یہ نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لیے مسلمان ہو گئے ہیں اور ہمارے لیے جنت ہو گئی، نہیں، یہ غلط ہے، مہا بقلول خیال ہے۔ یہ انسان، کچھ لوگ ہیں ایسے دنیا میں جو کام کرتے ہیں جہنم کا، خیال رکھتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے۔ ارے آم گاچھی لگائیں گے، درخت لگائیں گے آم کا، تو لیچی توڑنے کا خیال کیسے رکھتے تھے؟ لیچی پھلے گا اس میں کبھی؟ فصل میں بوئے ہیں گیہوں اور دھان کاٹنے کا خیال میں ہے کہ دھان اس سے اگے گا، کاٹیں گے، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا ہے، اسی میں آپ دیکھ لیجئے کہ جب ہم گیہوں بوتے ہیں تو دھان اس سے نہیں نکلتا، گیہوں ہی نکلتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے جنت کو بھی بنایا ہے، جہنم کو بھی بنایا ہے۔ میرا کچھ بندہ ایسا بھی ہے جس کو جنت میں ڈالا جائے گا، اور کچھ بندہ ایسا بھی ہے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو جنت دوزخ دونوں حق ہے، اور دونوں انسان ہی کے لیے ہے اور جنات کے لیے ہے۔ تو وہاں کر کے جائیے، ایسا خیال نہیں کہ ہم کام کچھ اور کرتے ہیں اور خیال کچھ اور رکھے ہیں کہ ہم کو جنت مل جائے گی، نہیں میرے دوستو۔ ایک واقعہ سنیے، ایک اللہ کا ولی تھے، نام ان کا ابھی ذہن، حضرت میکایو نام ہے۔ بچپن کا زمانہ تھا، 3 دن کئی دن سے چولہا نہیں جلاتا، گھر میں بھوک کی شدت تھی۔ ان کی ماں کہنے لگے بیٹا کہیں سے آگ تلاش کر کے لاؤ، چولہا جلایا جائے، کھانا پکایا جائے۔ آج سے کچھ دن پہلے ہم سب کے بھی بیچ میں یہی ہوتا تھا کہ آگ پڑوسیوں سے مانگ کر کے لا کے تب چولہا جلتا تھا۔ آج دنیا نے ترقی کی، وہ ماحول نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن آج سے کچھ دن پہلے آگ کسی سے مانگ کے لاتے تھے یا ماچس جلا کے اس چولہا کو سلگاتے تھے۔ ان کی ماں بولی بیٹا کہیں سے آگ تلاش کر کے لاؤ، کئی دن سے چولہا نہیں جلا، چولہا جلایا جائے گا۔ حضرت میکایو چلتے چلتے آگ کی تلاش میں گھر سے نکلے، ماں دروازے پر کھڑی ہے، چلتے 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 وہاں پہنچ گئے جہاں آگ ہی آگ ہے، جہاں آگ ہی آگ ہے۔ دروغہ دوزخ سے کہنے لگا اے دروغہ دوزخ مجھے آگ دے دو، تھوڑی سی آگ لینے آیا ہوں، مجھے چولہا جلانا ہے، کھانا بنانا ہے۔ دروغہ دوزخ، جو دروغہ جہنم کے دروازے پر جس فرشتے کو رکھا گیا ہے، ڈیوٹی لگایا گیا ہے، اس کا نام ہے دروغہ دوزخ۔ ان سے جب آگ مانگا گیا، کہا کہ اے میکایو تجھے خبر ہے کہ تو کہاں آیا ہے؟ یہ دوزخ ہے، دوزخ، یہاں فری میں کسی کو آگ نہیں دی جاتی ہے، جو جتنا دنیا سے لے کے آتا ہے اس کو اتنا ہی میں جلایا جاتا ہے، تم دنیا سے نہیں لائے ہو، تم کو نہیں ملے گا۔ حضرت میکایو کہنے لگے ارے دوزخ تو ہے، آگ تو بھری پڑی ہے، تھوڑا سا نکال کے دے دو، میری ماں چولہا جلائے گی۔ تو دروغہ دوزخ نے کہا یہ دوزخ ہے، یہاں فری میں کسی کو کچھ نہیں دیا جاتا ہے، جو لے کے آتا ہے اسی کو دیا جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ جس ذہن میں یہ بات رکھتے ہیں، کام کچھ اور کرتے ہیں، جنت کا خیال رکھے ہیں۔ اے میرے دوستو، جب دوزخ کا ایک قطرہ آگ کسی کو فری میں نہیں دیا جاتا ہے تو فری میں آپ کو جنت کہاں سے مل جائے گی؟ فری میں آپ کو جنت کہاں سے دے دیا جائے گا؟ جنت والا کام دنیا ہی میں کرنا ہوگا، جو دنیا میں جو کام کرتا ہے اسی کا بدلہ وہاں ملتا ہے۔ اگر دوزخ والا کام کریں گے، آگ دنیا ہی میں تیار کرنا ہوگا، تب دوزخ میں جا کے آگ ملے گی، اور جنت کا کام دنیا ہی میں کرنا ہوگا، تب جا کے قبر میں کھڑکی کھلے گی۔ پہلے وہ کھڑکی دنیا ہی میں تیار کرنا ہوگا، وہ محل دنیا ہی میں تیار کرنا ہوگا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں۔
उधर से हजरत मीकाईल वापस आते हैं, माँ दरवाजे पर खड़ी है, कई दिन गुजर चुका है, काफ़ी देर हो चुका। तो माँ कहने लगी बेटा थोड़ी सी आग लेने में इतना देर कर दिया है। इतना देर कहाँ था, उसकी माँ के सामने वो बेटा कहने लगा है मेरी माँ, मैं आग की तलाश से निकला था, चलते चलते वहाँ पहुँच गया जहाँ आग ही आग है। उनकी माँ कहने लगी क्या बेटा आग मिली? कहा नहीं। वो दरोगा दोज़ख कहने लगा कि यहाँ फ्री में किसी को कुछ नहीं दिया जाता है, जो लेके आता है उसी को दिया जाता है। इसलिए वो कहने लगा कि मीकाईल तुम्हारे लिए कोई दोज़ख की आग दुनिया में नहीं है, इसलिए तुमको यहाँ भी नहीं मिलेगी, वापस चला जा।